فوز عمری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له في امره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ صلوات علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، آج بھی بارش بھی ہوئی ہے اور آپ حضرات بھی زحمت کر کے آئے ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بہت طولانی خطاب نہ ہو، اور پھر ایک یہ مقرر کا بھی اضافہ ہوا ہے الحمدللہ، ایک اچھے عالم دین، ایک اچھے مقرر، ایک اچھے خطیب کا اضافہ ہوا ہے، اور جتنا اضافہ ہو علم کے لحاظ سے اور سماعت کے لحاظ سے اتنا ہی اچھا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر وقت بھی محدود ہو جاتا ہے، اور اسی حساب سے انسان کو تقریر کرنی چاہیے کہ سامعین جو ہے وہ پریشان نہ ہو۔ میرے بھائی نے مجھ سے ذکر کیا تھا کل، اور وہ میں ان کی ریکویسٹ پوری نہیں کر سکا تھا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کوئی منفرد شعر سنائیے مجھے، امام حسین سے متعلق ہو یا اہل بیت سے متعلق ہو۔ تو آج چونکہ برسات بھی ہوئی ہے تو سنیے گا کہ پانی غم حسین میں بہنے کا ہے سبب۔ آنکھ سے پانی بہتا ہے نا، پانی غم حسین میں بہنے کا ہے سبب، کرتے ہیں لوگ آگ پہ ماتم بصد ادب۔ آگ کا ماتم دیکھا ہے نا آپ نے؟ آپ، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے یہاں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن ہمارے شہر میں آگ پہ لوگ چلتے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ جس کوئلے پر علم کا سایہ ہو جائے وہ کوئلہ جلاتا نہیں ہے، اور وہ کوئلہ جو باہر ہو نا وہ کوئلہ جلا دیتا ہے۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، اور میں نے اس کو اپنی زندگی میں کیا بھی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں نے صرف دیکھا ہے، میں کر چکا ہوں۔ پانی غم حسین میں بہنے کا ہے سبب، کرتے ہیں لوگ آگ پہ ماتم بصد ادب، نوحوں کی ہر صدا پہ ہوائیں ہیں مضطرب، نوحوں کی ہر صدا پہ ہوائیں ہیں مضطرب، بچتا ہے خاک، بچتا ہے فرش پر بھی، بچتا ہے فرش عذابی خاک پہ روز و شب، چاروں پہ راج ہے سو شہ مشرقین کا، چاروں پہ راج ہے سو شہ مشرقین کا، در اصل زندگی پہ ہے قبضہ حسین کا۔ چاہے پانی ہے، چاہے آگ ہے، چاہے ہوا ہے، چاہے مٹی ہے، فرش عزا مٹی میں بچتا ہے، نوحوں کی صدا پر ہوائیں گردش کر رہی ہیں، ہواؤں کے اندر یہ نوحے جو آپ پڑھتے ہیں، یہ جو ذکر ہے ہوا کے اندر معلق رہ جاتا ہے، اسی لیے انسان جو ہے اپنے ذکر سے فرار نہیں کر سکے گا۔ اب چاہے وہ ذکر اچھا ہو چاہے وہ ذکر برا ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکے گا پروردگار میرا یہ قول نہیں ہے، قیامت میں اس کو اپنے قول کا جواب دینا ہوگا، پروردگار اس کو سنائے گا کہ یہ تو نے قول کہا تھا، اس لیے کہ یہ جو آوازیں نا، یہ آوازیں ہوا میں معلق رہ جاتی ہیں۔
عزیزان محترم، میں نے آپ کی خدمت میں جس عنوان کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہ عنوان ہے امامت اور قرآن، یا قرآن اور امامت، کہ قرآن نے امامت کو کس انداز سے ڈسکس کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 ہے، قرآن کا 21واں سورہ ہے، آیت کا نشان 73 ہے۔ میں نے کل جہاں سے بات چھوڑی تھی اس کو ذرا سا بہتر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور وہیں سے کنیکٹ کر دوں گا۔ ارشاد رب العزت ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا۔ پہلی صفت یہ ہے یہدون بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ امام وہ نہیں ہوگا جو اپنے اندازے سے ہدایت کرے گا، بھئی میرا اندازہ تو یہ کہتا ہے، باقی دیکھ لو تم اپنے حساب سے۔ اللہ سے کنیکٹ ہوگا، اور کیسے کنیکٹ ہوگا؟ کل میں نے آپ کی خدمت پیش کیا تھا کہ اس کے پاس اسماء اعظم ہوں گے۔ کل میں نے ایک واقعہ پیش کیا تھا اور واقعے میں آیت 2 پیش کی تھی، حضرت سلیمان کا واقعہ ذرا سا میں مکمل کر دوں اور اس کے ساتھ کی ایک آیت بھی پیش کر دوں۔ دربار سلیمان کا میں نے واقعہ پیش کیا تھا اور حضرت سلیمان نے، میں یہی سے میں پہلے صفت پوری دہرا دوں۔ پہلی صفت یہ ہے یہدون بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کرے گا۔ اوحینا الیہ فعل الخیرات، اور ہم نے اس پہ وحی کی کہ وہ فعل خیر کرے۔ انشاءاللہ جب فعل خیر پہ بات کروں گا تو میں بتاؤں گا کہ اوحینا امام پہ وحی کیسے ہوتی ہے، اور ایک یہ اعتراض بھی ہے کہ کیا جبریل علی پہ آتے تھے یا نہیں آتے تھے، اس کو میں کلیئر کروں گا۔ اوحینا الیہ فعل الخیرات واقام الصلاۃ، امام جو ہے وہ نماز کو قائم کیا کرتا ہے۔ ایتاء الزکات، امام جو ہے نماز زکات کو دیا کرتا ہے، ادا کیا کرتا ہے۔ کانوا لنا عابدین، امام پرانا عبادت گزار ہمارا ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 5 کوالٹیز اللہ نے بیان کی۔ کل میں نے آپ کی خدمت پیش کیا تھا کہ دربار حضرت سلیمان میں حضرت سلیمان نے یہ کہا کہ کوئی ہے جو اس تخت بلقیس کو لا سکے، اور عفریت، جنوں میں سے جو عفریت تھا، قال عفریت من الجن، جنوں میں سے عفریت نے کہا انا آتی کا، سورہ نمل میں اس بات کا ذکر ہے، انا آتی کا قبل ان تقوم، انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، میں اسے لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنے مقام سے بلند ہو جائیں۔ تو حضرت سلیمان نے اس کی بات کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اور اسی کے بعد اگلی آیت میں پروردگار نے یہ کوٹ کیا، قال ومن عنده علم من الکتاب، اور وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ اور میں نے شاید مکس کر دی تھی بات، یہ جو ومن عنده علم من الکتاب ہے نا، اس سے مراد عاصم بن بلخیہ تھے۔ اور جب امام سے کسی سے پوچھا کہ مولا حضرت سلیمان نے یہ کام کیوں کیا، حضرت سلیمان نے یہ کام کیوں کیا کہ ملکہ بلقیس ابھی راستے میں ہیں اور تخت منگوا لیا، چاہتے تو سلیمان ہوا سے کہتے، ہوا پر حکومت تھی، ہوا سے کہتے ہوا لے آتی، یہ پوچھنے کی ضرورت کیا تھی کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو لے کر آئے؟ مولا سے سوال کیا تو امام نے کہا سلیمان کی تو طاقت تھی، مگر سلیمان یہ بتانا چاہتے تھے کہ میرے وزیر کی طاقت کیا ہے۔ جس کے وزیر کی یہ طاقت ہو عاصم بن بلخیہ کی کہ آنکھ کے جھپکنے سے پہلے وہ تخت بلقیس کو لے کر آئے، تو وہ نبی خود کتنا طاقتور ہوگا؟ آپ سمجھے نہیں میں اشارہ کہاں کر رہا ہوں؟ جس کے وزیر کی یہ طاقت ہے کہ پلک جھپکتے میں وہ تخت بلقیس کو 1000 میل کے فاصلے سے لا سکتا ہے، وہ نبی کتنا طاقتور ہوگا کہ اس نبی کو ہلنے جھلنے کی زحمت نہیں ہوگی۔ پہلے وزیر سے تو نمٹو، پہلے وزیر کو تو دیکھو۔ اچھا، یہ تو عاصم بن بلخیہ کے لیے کہا نا قرآن نے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ اور جب میں کل ایک بات پیش کر رہا تھا وہ رہ گئی تھی، وہ کیا بات تھی؟ علی سے کسی نے سوال کیا، یا علی آپ کے بہت فضائل ہیں، کوئی ایسی فضیلت جو آپ کو پسند ہو؟ دیکھیے انسان کے ہزاروں فضائل ہوں، میں نے کہا تھا نا کہ ہم کم از کم بھی اہل سنت نے لکھا کہ 6000 میں سے 1000 تو علی کے لیے آیتیں، ہم تو کہتے کہ 3000 آیتیں، 2500 آیتیں تقریباً علی مولا کائنات کے لیے آیتیں،
تو میں نے حضرت ابن عباس کا واقعہ پیش کیا تھا. تو مولا سے کسی سوال کیا, مولا اتنی آیتیں ہیں, آپ کو کون سی پسند ہے؟ اب دیکھیے بڑا مشکل سوال ہے. آپ مثال کے طور پر کوئی پروفیسر پی ایچ ڈی بھی ہو, بہت نامور عالم دین بھی ہو, بہت خوبصورت بھی ہو, بہت شجاع بھی ہو, بہت مالدار بھی ہو, نبی کا وارث بھی ہو, ایک مثال دے رہا ہوں میں, یہ بہت ساری خوبیاں ہو, اور کوئی مثلا 15-20 صفتیں ہی ہوں کسی کے اندر, اور کھڑے ہو کر اس سے سوال کریں نا آپ کہ آپ کو کون سی پسند ہے, 2 منٹ کے لیے سوچے گا, پھر کہے گا کہ ہاں یہ والی زیادہ بہتر ہے. لیکن جس کے لیے 2500 آیتیں قرآن میں ہے نا, اس سے کسی نے سوال کیا یعنی اتنی فضیلت آپ کے قرآن میں ہے, ان فضیلتوں میں سے آپ کو کون سی پسند ہے؟ امام نے ذرا برابر سوچا نہیں, امام نے فرمایا سورہ رات کی آخری آیت. پروردگار نے کہا, امام نے کہا کہ مولا کون سی آیت؟ کہا کہ تو نے آیت نہیں پڑھی, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, اور یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں, مرسل نہیں ہیں, سچے نبی نہیں ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, دیکھو میری رسالت کے 2 ہی گواہ ہیں, حبیب ان سے کہہ دیجئے. یہ کافر کہتے ہیں, یہ منکر کہتے ہیں کہ آپ بھیجے ہوئے نبی نہیں ہیں. آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے میری رسالت کے 2 ہی گواہ ہیں, اور وہ کافی ہیں. ایک اللہ کافی ہے, ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. عاصم بن برقیہ کے لیے قرآن نے کہا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ, کتاب میں سے کچھ علم ہے. اور علی کے لیے اللہ کہتا ہے عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ نہیں کہہ رہا, کتاب کا پورا علم علی کو ہے. کتاب کا پورا علم علی کے پاس ہے. وہ وزیر سلیمان کا ہے, یہ وزیر محمد مصطفیٰ کا ہے. تو اب وہ ہدایت کرے, وہ اس کی ہدایت اور ہوگی, اس کی ہدایت اور ہوگی. یہی تو میرا گفتگو ہے, یہی تو میرا عنوان ہے کہ قرآن کس طرح سے اپنے ہادیوں کو پہچانوا رہا ہے, کس طرح سے اپنے ہادیان برحق کی گفتگو کر رہا ہے, کس طرح سے امام کو پہچانوا رہا ہے. تو اب آئیے ذرا سا, میں اپنے بچوں سے بھی وعدہ کر چکا ہوں ایک بیٹھک میں, اور آج اس کے اوپر گفتگو تو کروں گا, اس کے بغیر تو چارہ ہے نہیں. بیچارے بچے کل بھی انتظار کر چکے تھے, اور آج تو میں وہ واقعہ پڑھوں گا. دیکھیے عزیزان گرامی, امام جو ہوتا ہے نا وہ بچپن میں بھی امام ہوتا ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس کے لیے میں نے سابقہ سال میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کی مثال پیش کی تھی. جب حضرت عیسیٰ 3 دن کے گہوارے میں تھے, میں وہ آیتیں ریپیٹ نہیں کروں گا, دہراؤں گا نہیں, لیکن وہ آیتیں آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ 3 دن کے یعنی گہوارے میں فرمایا تھا انہوں نے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب عطا کی, اللہ نے مجھے نبی بنایا. یہ 3 دن کا عیسیٰ بولا تھا, کہ میں نے یہ پچھلے سال پڑھ دیا تھا, اس لیے میں اس کو دہراؤں گا نہیں. تو امام ہے بچپن میں امام. اب آ جائیے ایک ہدایت وہ کیسے کرتا ہے اس کو سنیے گا. امام موسیٰ کاظم ایک جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے, اور یہ بچپن کا واقعہ ہے ان کے, اور یہ حوالے کے بغیر اسے پیش اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ آج کل ہمارے یہاں بھی کچھ چیزیں اس طرح سے آ گئی ہیں کہ جو باہر مانی جاتی ہیں, لیکن اگرچہ کہ ہمارا تشریح سے تعلق نہیں ہے. حوالہ ہے علامہ ذیشان جوادی اللہ و مقامہ نے نقوش حسنت میں سے لکھا, اور شیخ عباس قمی انہوں نے احسن المقال میں لکھا. یہ 2 حوالے اتنے مستند حوالے ہیں, اس کو ڈینائی کوئی نہیں کر سکتا, اس لیے 2 حوالے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں. اب سنیے واقعہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بہار میں بھی امام موسیٰ کاظم کی جلد میں یہ واقعہ موجود ہے. علامہ مجلسی کا حوالہ بھی, تیسرا حوالہ, چلیے یہ سن لیجیے گا. اب واقعہ سنیے. بچپنے میں ہے امام موسیٰ کاظم, اور راستے میں نماز پڑھ رہے ہیں, راستے میں نماز پڑھ رہے ہیں. اس طرح سے کہ لوگوں کا آنا جانا آگے
چل رہا ہے، گزرگاہ ہے، لوگوں کا آنا جانا آگے سے ہے. تو امام اعظم، اب میں نام تو نہیں لوں گا، بڑا مشکل کام ہے. تو امام اعظم کوئی ٹائٹل والا اپنے آپ کو امام کہتا تھا، اس نے امام جعفر صادق سے کہا یہ آپ انہوں نے بچے کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں، یہ نماز اس طرح سے پڑھ رہا ہے، لوگ آگے سے گزر رہے ہیں. امام نے کہا یہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ بھی امام ہے، اور اگر تمہیں اعتراض ہے نا تو اس سے پوچھ لو، یہ نماز ختم کرے تو اس سے پوچھ لینا. اب وہ جو 2 سال کا پڑھا ہوا ہے، پڑھا ہوا تو کہنا نہیں چاہیے، جو 2 سال کا پڑھا ہوا تھا، پڑھ گیا تھا نا، پڑھا تو تھا نہیں. اس نے کہا تھا خود میں اگر 2 سال نہ پڑھا ہوتا، لولا سنتا ہلاک نعمان، اگر 2 سال جعفر صادق کے پاس نہ گزارے ہوتے تو ہلاک ہو گیا ہوتا. بزرگ بھی یہی کہہ رہے تھے اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو گیا ہوتا. تو ان کا پرانا یہی ہے کہ اگر ان کے در نہ ملتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. تو اب وہ امام موسیٰ کاظم نے جیسے نماز ختم کی نا، ذہن میں رہے آگے سے لوگ گزر رہے تھے، اس جگہ پہ نماز پڑھ رہے تھے. آ گئے وہ اور کہنے لگے میرے بچے، آپ فرزند رسول، آپ اس طرح نماز پڑھ رہے، لوگ آگے سے گزر رہے. اچھا ان کا فتویٰ تو یہی ہے. اب بلکہ آپ نے شاید کسی چینل پہ دیکھا بھی ہوگا کہ ایک بندہ آگے کھڑا رہے، پھر وہ یوں گزرے، اب وہ یہاں سے یوں گزرے تو یہ مشکل ہے، تو وہ اس طرح سے گزرے کہ اس کی نماز باطل نہ ہو. ایک پورا لمبا چوڑا طریقہ ہے کہ اس کی نماز بچ جائے. ارے بھائی، نماز بچانے کے لیے یہ یوں گزرنا اور یوں گزرنا نہیں ہے، پہلے علی کی ولایت لے کر آ جاؤ، پہلے دین کو صحیح کر لو اپنے، یہ نمازیں تو ہو جائیں گی. تو اب سنیے گا، کہا کہ آپ اس طرح نماز پڑھ رہے، لوگ آگے سے گزر رہے. امام نے کہا اور اگر تیری بات کو میں قرآن سے باطل کر دوں تو؟ امامت قرآن سے منسلک ہے، قرآن امام سے منسلک ہے. کہا کہ اچھا اس بارے میں قرآن کی کوئی آیت بھی ہے؟ فرمایا بالکل، قرآن نے اس بارے میں ذکر کیا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم وہ ہیں جو رگ گردن سے زیادہ، پروردگار اپنے بارے میں کہتا ہے ہم وہ ہیں جو رگ گردن سے زیادہ قریب ہیں. جو پروردگار رگ گردن سے زیادہ قریب ہو اس کے درمیان لوگ نہیں آ سکتے. یہ ہمارے یہاں مسئلہ نہیں ہے، ان کے یہاں مسئلہ ہے کہ ان کے یہاں خدا چونکہ مجسم ہے. وسیع، میں سابقہ سال میں پڑھ چکا، تھوڑا سا اشارہ دوں گا. کرسی پہ بیٹھا ہے، وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی وسیع ہے. جہنم میں پیر ڈالے گا، ہاتھ بھی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب کے ہاتھوں پر بھاری ہے. کل شیء ہالک الا وجہ اللہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے. تو یہ سب قرآن سے ہی نکالا ہے. اس کا میں سابقہ سالوں میں جواب دے چکا ہوں کہ ہماری توحید کچھ اور ہے، ان کی توحید کچھ اور ہے. تو اس لیے ان کا اللہ چونکہ عجیب سا ہے نا، تو لوگ بیچ میں آ رہے ہیں. ہمارا پروردگار رگ گردن سے زیادہ قریب ہے. آپ لوگ بیچ میں. کہا فرزند رسول کوئی اور سوال بھی کر لو؟ امام نے کہا پوچھو. اب جواب قرآن سے ملا تو ذرا تسلی ہوئی. کہا اچھا ان کے ذہن میں سوال یہ تھا کہ کوئی ایسا سوال کرے. اچھا یہ اپنے شاگرد لے کر آئے تھے، یہ صاحب اپنے شاگرد لے کر آئے تھے کہ چت کر دیں گے. اب چھوٹے بچے نے بظاہر، امام نے قرآن سے ان کی بات ختم کر دی. تو اتنا فقہ کا مشکل مسئلہ پوچھا ہے، مشکل مسئلہ. کہا کہ فرزند رسول ذرا یہ بتائیے، امام موسیٰ کاظم سے کہہ رہے فرزند رسول ذرا یہ بتائیے کہ مسافر بول و غائط کہاں کرے؟ بول و غائط سمجھتے ہیں؟ پیشاب و پخانہ. مسافر بول و غائط کہاں کرے؟ اچھا مسافر کو کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ مسافر جو ہے نا اپنے شہر میں نہیں ہوتا، کسی جگہ پہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب پیشاب پخانہ کرے گا تو اس کو ذرا خیال کرنا پڑے گا. اس کو یہ نہیں پتا کہ کس جگہ پہ کرے. تو اس نے سوال ایسا پوچھا کہ اس کی دانش میں بچہ پھنس گیا. اس کو نہیں آئے گا، امام کو نہیں آئے گا. یہ بچے سے میں نے بہت مشکل سوال پوچھ لیا. امام نے کہا اچھا اتنا آسان سوال، تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ مسافر بول و غائط کہاں کرے؟ امام نے فرمایا مسافر کو چاہیے
کہ نہر کے رخ پہ نہ بیٹھے، ہوا کے رخ پہ نہ بیٹھے، چاند کے رخ پہ نہ بیٹھے، قبلے کے رخ پہ نہ بیٹھے، کسی کے گھر کے سامنے نہ بیٹھے، گزرگاہ پہ نہ بیٹھے، ایسے درختوں کے نیچے نہ بیٹھے جس پہ پھل لگتے ہوں، اور نہروں کے پاس بیٹھ کر نہر کو گندا نہ کرے اور اپنے کپڑوں کو بچائے تاکہ نجاست سے چھینٹے اڑ کے اس کے نجس نہ ہو جائے، اور اس کے بعد کسی کی جگہ پر نہ بیٹھے اگر اسے معلوم ہو جائے کہ یہ کسی کی جگہ ہے، اور پھر جہاں چاہے وہ بول و غائط کر لے۔ یاداب بتائے امام نے، اور پھر کہا کہ ان چیزوں کا خیال رکھے، پھر جہاں چاہے کر لے۔ قبلے کا خیال رکھے، نہ استقبال ہو نہ استبدال ہو، نہ رخ دکھائے قبلے کو نہ پیٹھ دکھائے قبلے کو۔ اب اس کے مطابق تو امام موسیٰ کاظم کو یہ جواب نہیں آتا تھا، امام نے جواب دے دیا۔ اب سنیے گا، کہا فرزند رسول یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ یہ آپ نے علم کس سے سیکھا ہے؟ اچھا انہوں نے تو سیکھا تھا نا، تو ان کے ذہن میں تھا یہ بھی سیکھ کر آئے ہیں۔ امام نے کہا تم سیکھتے ہوں گے، تم کسی کے پاس بیٹھتے ہوں گے، ہم سیکھے سکھائے پڑھے پڑھائے آئے ہیں۔ امام ہے یہدون بامرنا کی منزل پر۔ حضرت گرامی چونکہ آج شب 17ویں ہے اور مجھے مولانا رضا کے اوپر بھی کچھ باتیں کرنی ہیں، کل میں پوری مجلس انشاءاللہ کوشش کروں گا مولانا رضا کے اوپر پڑھوں، ایک واقعہ مولانا رضا کے اوپر تو ضرور پڑھوں گا۔ مولانا رضا امام موسیٰ کاظم ہو گئے، امام رضا کے مرو میں یعنی نیشاپور میں جب مولانا رضا آئے، ایک شخص نے خواب میں دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ خواب میں دیکھتا ہے کہ میں مسجد نبوی میں گیا ہوں۔ اچھا یہ واقعہ بھی انہی 3 حوالوں کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، نقوش عصمت، احسن المقال، بہار الاخبار۔ یہ حوالے میں ایسے ہی پیش نہیں کر دیتا، یہ حوالے آپ چیک کر سکتے ہیں، آپ چاہیں آپ چیک کر سکتے ہیں۔ مولانا رضا مرو نیشاپور میں آئے مامون کی دعوت پر۔ اس بندے نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں مسجد نبوی میں گیا ہوں اور مسجد نبوی میں رسول اللہ موجود ہیں، اور رسول اللہ کے سامنے ایک طبق رکھا ہوا ہے، ایک تشت رکھا ہوا ہے جس میں بہت سارے کھجور ہیں، اور لوگ آ رہے ہیں ہاتھ ملا رہے ہیں، اور رسول مٹھی بھر کے سب کو کھجوریں دیے جا رہے ہیں۔ خواب دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ میری باری آئی تو رسول نے ہاتھ مٹھی بھری اور میرے ہاتھ میں کھجوریں دی۔ جب میں مسجد سے باہر نکلا تو میں نے کھجوروں کو گنا، کھجوریں تھی 18، کھجوریں تھی 18۔ اب رسول کے ہاتھ، خواب ہے یہ خواب ہے، رسول نے کھجوریں 18 دی تھی، میں نے تناول کی اور بس خواب ختم ہو گیا۔ 1 سے 2 دن بعد مجھے اطلاع ہوئی کہ اسی مرو میں مولا رضا تشریف فرما ہے، یعنی مسجد نبوی میں آئے ہوئے، مرو کی مسجد میں آئے ہوئے ہیں۔ تو میں مولا کے دیدار کے لیے چلا گیا۔ اب مرو کی مسجد ہے، ٹھیک ہے، نیشاپور کی مسجد ہے، مرو نیشاپور ایک ساتھ ہی ہے، اس زمانے میں نیشاپور ہے۔ نیشاپور میں مسجد میں گیا کہ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا تو فوراً مجھے وہ خواب یاد آ گیا، کیونکہ مولا رضا اسی حیت و صورت میں بیٹھے ہوئے تھے جیسے میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا تھا۔ کیسے؟ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ رسول اللہ کے سامنے ایک طبق رکھا ہوا تھا اور اس میں کھجوریں موجود تھی، اور ملنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، رش تھا، اور رسول کھجور دے رہے تھے، اور بعین ہی یہ منظر میں نے مرو میں دیکھا کہ مولانا رضا سب کو کھجوریں دے رہے، تو میں بھی کھڑا ہو گیا۔ خواب دیکھ چکا 2 دن پہلے، کہ میں بھی کھڑا ہو گیا، اور جب میں قریب گیا تو مولا نے اسی طریقے سے جیسے میں نے خواب دیکھا تھا اسی طریقے سے ہاتھ بڑھایا اور کھجور دے دی۔ تو کھجور میں نے اسی وقت گنی، کھجور 18 تھی۔ تو میں نے مولا سے کہا مولا کچھ اور عنایت کیجئے، تو مولا نے فرمایا کیا میرے جھٹ نے زیادہ دی تھی؟ بھائی اگر میرے جھٹ نے زیادہ دی ہوتی تو دے دیتا۔ یعنی
مولا رضا اس کو بھی جانتے ہیں، اس کے خواب کو بھی جانتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا امام جو ہدایت کی اس منزل پر ہوتا ہے کہ جو سو بھی رہا ہو، کوئی خواب بھی 2 دن پہلے دیکھ لے تو اس کو بھی بتائے گا کہ جو تو نے خواب دیکھا ہے نا اس کے بارے میں بھی مجھے معلوم ہے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے مولا میرے یہ 3-4 سوالات ہیں، میں آپ کو آپ کی خدمت میں واقعات نہیں پیش کرنا چاہ رہا، میں سمجھانا بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا تھا مولا کہتے تھے مولا میرے 3 سوال ہیں، اور امام کہتے تھے مولا رضا کی بھی ہے، مولا تقی کی بھی ہے، مولا نقی کی بھی ہے۔ تو مولا کہتے تھے تو تیرا یہ 14 سوال نہیں تھا؟ وہ کہتے تھے سرے سے میں بھول گیا، بہار اور اخبار بھری پڑی ہے، وہ کہتا تھا سرے سے میں بھول گیا۔ امام کہتے تھے اور تیرا 500 سوال نہیں تھا؟ اور تو نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اولاد کے لیے دعا بھی کروا لوں گا؟ اور تو نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک بڑے گھر کے لیے مولا سے کہوں گا کہ مولا میرے بڑے گھر کے لیے دعا کر دیجیے گا؟ دعاؤں کا بھی تو سوچ کر آیا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا وہ کہتا تھا مولا میرے یہ سوالات ہیں، مولا کہتے تھے اور تو نے یہ نہیں سوچا تھا کہ جب فرزند رسول کے پاس جاؤں گا تو ان سے کہوں گا کہ مولا عقیق دے دیجیے گا، تو یہ لے تیرا عقیق۔ کہتا تھا مولا میرے تو سرے سے ذہن سے نکل گیا۔ کہا تمہارے ذہن سے نکلا نا، ہمارے ذہن سے تو نہیں نکلا، اس لیے کہ ہم یعدون بامرنا کی منزل پر ہیں۔ جو اللہ سے کنیکٹ ہے وہ یہ چیزیں بھولے گا نہیں۔ لہٰذا بس اب میں اس بات کو یہیں پر ذہن میں ایک اور واقعہ سوچ کر آیا تھا، لیکن اس سے زیادہ میں آپ کو ذہن میں سماعت نہیں دوں گا۔ آج ایک میت بھی ہو گئی اور ایک نومولود بچے کی میت ہو گئی ہے، بچی کی، تو پروردگار خانوادے کو صبر جمیل عطا کرے اور اس سے بہتر نعم البدل عطا کرے۔ سیدہ سکینہ کے صدقے میں، سیدہ حضرت علی اصغر کے صدقے میں، اور جو خاتون ہیں جن کے یہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا جناب رباب کے صدقے میں صبر عطا کرے۔ بس زن گرامی، اگر وہ یہ مجلس سن رہی ہیں، وہ خاتون یا ان کے گھر میں سے کوئی یہ مجلس سن رہا ہے، خاتون میں سے یا مردوں میں سے بہرحال سن رہے ہیں جو لوگ، اور ہمارے گھروں میں بہت پریشانیاں کبھی کبھی آ جاتی ہیں اور یہ بہرحال زندگی کا حصہ ہے۔ مولا رضا ہی نے فرمایا تھا، چونکہ مولا رضا کی شب ہے تو میں اس حوالے سے بات کروں گا کہ مولا رضا ہی نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی مشکل آ جائے نا، کوئی پریشانی آ جائے، گھر میں کوئی مصیبت آ جائے، تو پھر سزاوار ہے کہ تو حسین پر رویا کرے، اس لیے کہ جو مصیبت تیرے گھر میں آئی ہے نا اس سے بڑھ کر حسین کے گھر میں آئی۔ اگر تیرا مال چلا گیا تو حسین کا مال زیادہ لوٹا گیا، اگر تیری اولاد چلی گئی تو حسین کی اولاد زیادہ چلی گئی۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کے ناموس پہ حملہ ہو، مگر اگر یہ ہوا تو حسین کے ساتھ زیادہ ہوا ہے۔ پھر امام نے فرمایا ان بقیت علی الحسین حتی تسیل دمعک علی خدیک غفر اللہ علی کل ذنب۔ اگر تو اس طرح سے رو لے نا امام حسین پر، یہ صحیح السند حدیث پیش کر رہا ہوں، ریان بن شبیب سے روایت ہے، پوری حدیث کو میں پیش نہیں کر سکتا۔ ریان بن شبیب راوی ہے، امام نے فرمایا ان بقیت علی الحسین، اگر تو امام حسین پہ اس طرح سے رو لے حتی تسیل دمعک علی خدیک، کہ آنکھ سے آنسو بہہ جائیں اور رخسار سے بہتے ہوئے بہہ جائیں، غفر اللہ کل ذنب اذنبتا، اللہ ایک ایک گناہ بخش دے گا، قلیلا کان او کثیرا، چاہے کم مقدار میں کیے ہوں چاہے زیادہ مقدار میں، کبیرا کان او صغیرا، کبیرہ گناہ کیے ہوں چاہے صغیرہ گناہ کیے ہوں، اللہ بخشے گا۔ لیکن رو ایسے کہ آنکھ سے آنسو نکلے اور بہہ کر تیرے رخسار سے گر جائیں۔ بس میرے عزیزوں، میں آج ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں
کل انشاءاللہ میں مولانا رضا کا کہا یہی گیا ہے کہ تابوت نکلے گا. اب چونکہ موسم کا معلوم نہیں ہے اس لیے دیکھیں کہ کیا انتظامات ہو پاتے ہیں. کل میں مولانا رضا کی شہادت پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، لیکن آج میرا دل چاہتا ہے کہ ہدیہ کروں، ایصال کروں یہ ثواب کہ جو ڈیتھ ہوئی اس خانوادے کے، اس مرحومہ یا مرحوم بچی کو. میں جناب سکینہ کی ایک ایسی روایت پڑھنا چاہتا ہوں جو میرے دل میں زخم بھی پیدا کر دے تو شاید کم نہ ہو. آپ نے سنا ہے نا کہ جناب سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے تھے. میرا ایک سوال ہے، کیا حسین نے بہت قیمتی گوشوارے پہنائے ہوں گے؟ بہت بیش قیمت چیز پہنائی ہوگی، بہت قیمتی چیز تو نہیں پہنائی ہوگی نا امام نے. بہت سستے سے گوشوارے پہنائے ہوں گے، اس لیے کہ امام کو ہر شخص کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. جانتے ہیں یہ گوشوارے کب پہنائے تھے؟ یہ گوشوارے تب پہنائے تھے جب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تھی نا، راستے میں جب کربلا جا رہے تھے تو حضرت عباس سے کہا تھا عباس خیمے لگا دو اور جناب رقیہ سے کہو، جناب زینب سے کہو کہ جناب رقیہ سے، ان کی بہن رقیہ سے وہ میرے خیمے میں آئیں اور اپنی بچی عاتقہ کو لے کر آئیں. مسلم ابن عقیل چچا کے بیٹے ہیں، عقیل مولا علی کے بھائی ہیں، مسلم ان کے بیٹے ہیں. جناب رقیہ آئیں اور اپنی بچی عاتقہ کو بھی لے کر آئیں. جناب زینب نے کہا کہ خیریت بھیا، آپ نے یہاں پر خیمے لگوائے اور رکوایا اور بھابھی کو بلوایا. یعنی مسلم نے عقیل کی نسبت سے کہا کہ بھابھی کو بلوایا ہے. کہا کہ ہاں. کہا جناب زینب آپ میرے صندوقچی میں سے دو چھوٹے چھوٹے گوشوارے تو نکالیے گا اور دو چھوٹے چھوٹے گوشوارے، چھوٹی چھوٹی بالیاں نکالی اور بچی کو قریب کیا. امام حسین نے عاتقہ کو، مسلم ابن عقیل کی یتیمہ کو قریب کیا، سر پہ ہاتھ رکھا اور کان میں بالیاں پہنائیں. تو بچی اتنی سمجھدار تھی، بچی کہنے لگی ماموں سر پہ ہاتھ ایسے پھیریں جیسے یتیمہ کے سر پہ ہاتھ پھیرتے. خیریت ہے میرے بابا کی؟ تو حسین نے کوئی جواب نہیں دیا. حسین کہنے لگے بیٹا آج سے میں ہی تمہارا باپ ہوں، کوئی پریشانی ہو نا، کوئی مشکل ہو نا تو مجھ سے کہہ دینا. اب یہ سارا منظر تو دور سے 4 سالہ سکینہ بھی دیکھ رہی تھی. وہ تو سمجھ گئی کہ جب یتیم ہوتے ہیں نا تو کوئی سر پہ ہاتھ بھی پھیرتا ہے اور کوئی گوشوارے بھی پہناتا ہے. مگر جب سکینہ یتیم ہوئی تو جناب سکینہ نے دیکھا کہ آگ لگ چکی ہے اور ایک گھوڑ سوار آیا اور آنے کے بعد اس سے دائیں دیکھا، اس سے بائیں دیکھا. ہاں سارے خیمے لوٹے جا چکے ہیں مگر اب لوٹ کا سامان تو کچھ بھی نہ تھا. جناب سکینہ کو اس نے گھوڑے سے اتر کے دبوچ لیا. جناب سکینہ پھڑ پھڑانے لگی، کہنے لگی تجھے شرم نہیں آتی؟ میں حسین کی یتیمہ ہوں، میں بھی سیدانی ہوں. اس نے کہا لوٹ کا مال میرے ہاتھ نہیں آیا. جناب سکینہ نے جب زیادہ احتجاج کیا نا تو اس نے حمید سے روایت ہے، حمید ابن مسلم سے، اس نے اتنے تماچے مارے 4 سالہ بچی کو کہ بچی نڈھال ہو گئی. اور اب گوشوارے پہنانا تو بہت دور کی بات، جو پہنائے ہوئے گوشوارے تھے نا وہ بھی کھینچ لیے، ایسے زور سے کھینچے
کہ کان سے خون نکلا. جیسے ہی کان سے خون نکلا نا، جناب سکینہ تماچوں کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی. ایسے زور زور سے تماچے مارے تھے کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی. جیسے ہی کان سے خون نکلا نا تو ہوش آیا، اور جیسے ہی ہوش آیا نا اس نے دھکا دیا اور گھوڑے پر سوار ہوا، اور اس کو یہ خوف تھا کہ جناب سکینہ کچھ نہ بولے، تو اس نے دامن میں آگ لگائی. جناب سکینہ کا آپ نے سنا ہے نا، کرتا جلایا، اسے دامن میں آگ لگائی اور جانے لگا. حمید آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا شہزادی کوئی خدمت کرو، ہاں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے نا تو دعا دیجیے گا مجھے. کہنے لگا شہزادی کوئی خدمت کروں؟ کہنے لگی نہیں حمید تو کوئی خدمت نہ کر، اب تو کان سے خون بھی بہ رہا ہے، چہرے پر نشان بھی ہے، بس تو مجھے نجف کا پتہ بتا دے، میں اپنے دادا سے کہوں گی. سب کی تو مشکل حل کرتے ہیں، اپنی پوتی کی مشکل حل نہیں کریں گے. دامن بھی جل گیا ہے، کوئی گوشوارے بھی چین کے چلا گیا. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام انقلب ينقلبون.